اے لوگو تم جاسوسی نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ آج ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہم اس بری چیز کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص الا ماشاء اللہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے بھائی کی برائی کو تلاش کیا جائے، اس کے عیب کو تلاش کیا جائے اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ میں مرحلہ وار اپنے موضوع کو آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو لفظ تجسس ہے، عیب ہے، یہ کسے کہا جاتا ہے، آئیے میں اس سے اپنی گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں۔ لوگوں کی خفیہ باتیں اور ان کے عیب جاننے کو اصل میں تجسس کہا جاتا ہے۔ عیب جو وہ انسان ہوتا ہے جو لوگوں کی برائیوں کو تلاش کرتا ہے، ان کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو صحاح ستہ احادیث مبارکہ کی کتب ہیں، جو 6 کتابیں ہیں بڑی، اس میں جس کو سب سے اول درجہ حاصل ہے، پہلا مقام حاصل ہے، وہ صحیح بخاری ہے۔ اور ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ صحیح بخاری کا بڑا حوالہ بھی کوٹ کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن، اے لوگو تم بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی پر ہم نے پچھلی نشست پر بات کی تھی۔ ارشاد فرمایا، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی یہ بہت جھوٹی بات ہے اور سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ پھر وہی جو آج کی ہماری نشست میں موضوع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ ارشاد فرمایا ولا تجسسوا، اور اپنے بھائی کے عیب تلاش نہ کرو، اس کی برائیوں کو تلاش نہ کرو۔ ولا تحسسوا ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو۔ آج یہ بھی بہت بڑی ایک برائی ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے کہ ہر شخص وہ دوسرے انسان کے خلاف اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، تو اس چیز کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَكُونُوا إِخْوَانًا، اے لوگو، اے مسلمانوں، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ، اخوان بن جاؤ۔ اور آگے ایک مسئلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے موضوع کے ساتھ ریلیٹ تو نہیں کرتا، لیکن چونکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد ہوا ہے تو اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ، ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان نے کسی خاتون کو پیغام نکاح بھیج رکھا ہے، کسی کے ہاں رشتہ بھیج رکھا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بات چیت چل رہی ہے یا منگنی ہو چکی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی دوسرے بندے کو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسی منگنے کے اوپر اس خاتون کے گھر اپنا پیغام نکاح بھیجے۔ بات آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ مثلا کسی نے اپنا پیغام نکاح کسی خاتون کے گھر بھیج دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے والدین کو بتا دیا، ان کی بات چیت چل رہی ہے، لڑکی والوں نے ٹائم مانگ لیا یا منگنی ہو چکی ہے، تو اب کسی دوسرے شخص کو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے گھر اپنا رشتہ بھیجے۔ اب ممکن ہے کہ اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، وہ حسین و جمیل زیادہ ہو، اللہ رب العزت کی نعمتیں اس کو زیادہ میسر ہوں، لیکن پھر بھی اسلام اس بندے کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کے گھر کیا کرے، رشتہ بھیجے، جب تک ان کی بات مکمل نہیں ہو جاتی۔ یا تو ان کا نکاح ہو جائے گا یا وہ ایک دوسرے کو ترک کر دیں گے، یعنی چھوڑ دیں گے، تو اس کے بعد وہ شخص پیغام نکاح بھیج سکتا ہے۔ اسی طرح حاضرین محترم، آگے امام قرطبی ایک حدیث پاک لائے ہیں اور اس حدیث پاک کو آپ نے شعب الایمان کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا معشرہ، اے وہ لوگو، فرمایا من آمن بلسانہ، اے وہ لوگو جو فقط اپنی زبان سے ایمان لائے ہیں،
ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ لیا فقط، لیکن پریکٹیکل صورت میں اسلام پر کیسے عمل کرنا ہے، ارکان اسلام کون سے ہیں، ہم ان کو فالو نہیں کرتے، فقط زبان سے کلمہ پڑھا۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، پھر آگے فرمایا وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، جو فقط زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ایمان ان کے دل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ یہ کلمہ ارشاد فرما کے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تغتابوا المسلمین، اے مسلمانوں ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو، ایک دوسرے کو ایذا نہ دو، تکلیف میں مبتلا نہ کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا، یہی جو آج کا ہمارا موضوع ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اور کسی شخص کو اللہ رب العزت نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ بندہ اپنے بھائی کے عیب تلاش کرتا رہے، اس کی برائیوں کو تلاش کرتا رہے۔ اگر کوئی انسان اس بیماری کے اندر مبتلا ہے تو وہ آگے جو کلمات آ رہے ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، اگر وہ شخص ایسا کرتا ہے کہ کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، اس کے عیب برائیوں کو تلاش کرتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے عیب تلاش کرے گا تو خالق کائنات اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دے گا۔ آج ہم میں سے ہر شخص دوستان زیباکار گناہگار بیٹھا ہے، الا ماشاء اللہ جی، کوئی نہ کوئی خطا ہم سے سرزد ہوئی ہے، ہم نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، تو اگر ہم اپنے بھائی کے عیبوں کو تلاش کریں گے، اس کی برائیوں کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر خالق کائنات اس انسان کے عیبوں کو ظاہر فرما دے گا، اس کی برائیوں کو ظاہر فرما دے گا۔ اور کہاں تک ظاہر فرمائے گا، اس کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرما دیا وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ۔ اب یہ کلمات سننے والے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اگر وہ انسان دوسرے کی برائیوں کو بیان کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے عیبوں کو ظاہر فرمائے گا، حتیٰ کہ اگر وہ شخص اپنے گھر کے تہ خانے میں بھی چھپ جائے تو خالق کائنات تب بھی اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دے گا۔ تو آج ہم میں سے ہر شخص جو ہے حاضرین محترم اس گناہ کے اندر ملوث ہے، تو خدا را ہمیں اپنی ذات پر ذرا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن چیزوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور ہاں، جو شخص اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ کرتا ہے، اس کی برائی کو دیکھ لیا، اس کے گناہوں کو دیکھ لیا کہ ہاں میرا جو فلاں دوست ہے، فلاں جو شخص ہے سوسائٹی کا، اس نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں غلطی، فلاں برائی کے اندر وہ مبتلا ہوا ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھ کر اگر اس نے اس برائی پر پردہ کر دیا، اس پر پردہ کشی کر دی، یعنی اس کو چھپا لیا، لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمات سنیے گا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر وہ بندہ دنیا کے اندر اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا تو خالق کائنات قیامت والے دن اس بندے کی پردہ پوشی فرما دے گا، اس کے عیبوں پر پردہ کر دے گا، یعنی لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے سنیے گا، اگلی حدیث پاک صحیح ابن ماجہ کی ہے، ارشاد فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ پہلی جو حدیث پاک تھی اس میں ایک کلمہ آیا تھا، ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات قیامت والے دن اس انسان کے عیبوں پر پردہ کرے گا۔ اور اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی برائیوں پر پردہ کرتا ہے، خالق کائنات اس کے عیبوں پر دنیا میں بھی پردہ فرمائے گا اور آخرت میں بھی پردہ فرمائے گا۔ جی، اس انسان کے لیے کتنی فضیلت کی بات ہوگی جو کسی کی برائی کو دیکھ کر بس اس کو چھپا لیتا ہے۔ پھر آگے سنیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کو سنن ابی داؤد کے اندر روایت کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز کو دیکھے کہ جس کو چھپانا چاہیے، یعنی کسی کی برائی کو دیکھ لیا، کسی کے گناہ کو دیکھ لیا اور اس پر پردہ کر دیا،
تو اس کا اجر و ثواب کتنا عطا کیا جائے گا، اس انسان کو اجر کتنا عطا کیا جائے گا، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیسے موعودہ ہے. اب یہ جو موعودہ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. جیسے پہلے زمانوں میں زمانے جاہلیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کسی کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. جی، بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ میں لوگوں کو منہ کیا دکھلاؤں گا. ادھر آ جائیں، کرسی پڑی، لوگوں کو منہ کیا دکھلاؤں گا، تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی برائی پر پردہ کرتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، تو خالق کائنات اس انسان کو اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ جس طرح اس انسان نے اس زندہ درگور کی ہوئی بچی کو بچا لیا ہو، اس کو دوبارہ سے زندگی عطا کر دی ہو. تو اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو خدا را دوستان زیوہ ہمیں لوگوں کے سامنے دوسرے لوگوں کی برائیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے چل کر میں ایک دو چیزیں اور بھی آپ کی گوش گزار کروں گا. آپ اس حدیث پاک کو شعب الایمان کے اندر نقل کیا گیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو روایت کرنے والے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے اور یہ ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ریلیٹ کرتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کر لے، ابھی اس نے بھائی کی برائی کو دیکھا ہے اور اپنی ذات کے اندر اس کو چھپائے بیٹھا ہے، لیکن اس نے ارادہ کر لیا ہے کیا کہ میں لوگوں کے سامنے اس کی برائی کو بیان کروں گا، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کروں گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان نے یہ ارادہ کر لیا کہ بھائی کی برائی کو لوگوں کے سامنے میں نے ابھی بیان کرنا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ اپنے عیبوں کو تھوڑا سا یاد کر لے، اپنے عیبوں کو یاد کرے. آج دوستان زیوہ کار اگر ہم اپنی ذات میں جھانکیں تو شاید ہی ایسا بندہ بیٹھا ہوگا ہم میں سے جس نے کوئی غلطی نہ کی ہو، خطا نہ کی ہو، ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو یا عیب والا ہم نے کوئی کام نہ کیا ہو. جب ہم خود گناہگار ہیں، ہم خود خطا کار ہیں، تو پھر اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا دوستان زیوہ کار کہ ہم اپنے بھائی کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں، لوگوں کے سامنے ان کی پردہ اچھالتے رہیں، عزت اچھالتے رہیں. یاد رکھیے جو انسان اس کام کے اندر مبتلا ہوگا. اب ایک اور حدیث پاک ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، اس انسان کی کتنی بڑی سزا ہے. ایک مدینہ کا باشندہ تھا، اس کی بہن کی شادی کسی دوسرے ساتھ والی بستی میں ہوئی تھی اور وہ اکثر بیمار رہتی تھی. تو وہ شخص، وہ بھائی اس کا روزانہ اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تھا، لیکن اچانک اس کو خبر ملی کہ اس کی بہن وہ وفات پا چکی ہے، انتقال کر چکی ہے. وہ گیا، اس نے کفن دفن کا بندوبست کیا، اہتمام کیا. جب دفن کر دیا گیا تو اس کو اچانک خیال آیا کہ میری ایک تھیلی جو ہے، ایک پرس جو ہے، بٹوا، وہ میرا اس قبر کے اندر گر چکا ہے. وہ اپنے دوست کو لے کر وہاں پر پہنچتا ہے، قبر کھودی گئی، اپنی تھیلی کو نکالا، لیکن اس نے اپنے دوست کو کہا کہ آپ تھوڑا سا سائیڈ پر ہٹ جائیں، میں قبر میں جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے جب قبر کے اندر جھانکا تو اس کو آگ نظر آئی. کیا نظر آئی بولیے؟ خالق کائنات ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. حاضرین محترم، اس کو آگ نظر آئی، آگ نظر آئی. اس نے پردہ کیا، دوست کو نہیں بتایا کہ میں نے کیا دیکھا ہے. فوراً آیا اپنے گھر میں اور ماں سے آ کر پوچھا کہ ماں کیا وجہ ہے، میں نے بہن کی قبر کے اندر آگ دیکھی ہے. ماں کہنے لگی کہ بیٹا، کہ تمہاری بہن ایک گناہ کے اندر مبتلا تھی، اور وہ گناہ کیا ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے. وہ گناہ کیا ہے؟ ماں کہنے لگی کہ تمہاری بہن وہ پڑوسی کے دروازوں پر بیٹھ جاتی تھی، ہمسائے کے دروازے پر بیٹھتی تھی اور ان کے عیبوں کو تلاش کرتی تھی، ان کی برائیوں کو تلاش کرتی تھی، اور ان کو تلاش کر کے پھر لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے اس کی قبر کے اندر عذاب نازل فرما دیا ہے، آگ کو بھیج دیا ہے. تو خدا را دوستان زیوہ کار، یہ جو انسان ہے، یہ جو 4 سے 6 فٹ کا بندہ ہے، آدمی ہے،
یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، عام مخلوق رب کی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یاد رکھی، مفسرین بیان کرتے ہیں اس کائنات کے اندر کم و بیش 18,000 عالم بنائے ہیں۔ بولیے ذرا کتنے؟ صاحب بولنے ذرا۔ 18,000 رب کائنات نے عالم بنائے ہیں۔ یاد رکھیے جو دنیا ہے یہ فقط ایک عالم ہے، ہم انسان فقط ایک عالم میں بستے ہیں۔ اسی طرح چرند پرند الگ عالم، جنات الگ عالم، فرشتے الگ عالم، کچھ مخلوقات رب کائنات کی پانی کے اندر بستی ہیں، کچھ مخلوقات خالق کائنات کی زمین کی تہوں میں بستی ہیں، کچھ پہاڑ کی تہوں میں بستی ہیں۔ تو 18,000 رب کائنات نے عالم بنائے ہیں۔ لیکن جب کسی انسان کو، کسی مخلوق کو افضل بنانے کی باری آئی، تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ بنانے کی باری آئی، بہتر بنانے کی باری آئی، تو خالق کائنات نے کسی اور مخلوق کو نہیں چنا، بلکہ وہ مخلوق دوستان زیوکار یہ انسان ہے۔ بولیے کون ہے؟ وہ انسان ہے، یہ بندہ ہے۔ لہذا کسی انسان کو خالق کائنات نے نہ تو یہ جرت دی ہے، نہ یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی عزت کو اچھالے۔ اگر رب کائنات نے آپ کو مال و دولت عطا کر دیا ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ پاک کسی کو مال دے کر آزماتا ہے اور کسی سے مال لے کر آزماتا ہے، یہ دنیا ہے۔ لہذا دوستان زیوکار، آج اگر مال و دولت آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، آپ کو صحت عطا کر دی، آپ کو ہنر عطا کر دیا، آپ کو علم عطا کر دیا، آپ کو صلاحیت عطا کر دی، تو یاد رکھیے ان چیزوں کی بنیاد پر ہمیں رب کائنات نے یہ اجازت نہیں دی کہ ہم اپنے کسی دوسرے بھائی کی عزت کو اچھالیں، ان کو ڈیگریڈ کریں۔ یہ انسان محترم ہے۔ اور خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک انسان کی حرمت کتنی زیادہ ہے؟ جی ارشاد فرمایا کسی نے اگر فقط ایک بندے کو، میرے کو قتل کیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، جمیع انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور دیکھیں ہم سبھی مسلمان مومن ہم طواف کرتے ہیں، کس کا کرتے ہیں بولیے؟ بیت اللہ شریف کا، کعبۃ اللہ کا ہم طواف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن کو اس پاک در کی زیارت نصیب فرمائی ہے، دعا کرتے ہیں خالق کائنات ان کو بار بار اس در کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور ہم جیسے جو بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی تک اس پاک در کی زیارت نہیں کی اور دل مچلتا ہے کہ خالق کائنات کبھی ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے، ان چیزوں کو بیان تو کرتے ہیں، کعبہ کو بھی بیان کیا جاتا ہے، مدینہ منورہ کو بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو زیارت بھی عطا کروائی ہے۔ اب دیکھیں کعبہ جو ہے کتنا افضل ہے، کتنا اعلیٰ ہے کہ تمام لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ جو انسان بیٹھا ہے، یہ جو آدمی بیٹھا ہے، یہ جو بندہ بیٹھا ہے، اس کی حرمت کو تاجدار کائنات نے کعبہ سے بھی زیادہ افضل کیا ہے۔ یہ انسان کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس انسان کی جان، اس کا مال، اس کا خون۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ، اس کو حدیث پاک کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما اطیبا کی و اطیبا ریحا کی، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کتنی معطر ہے، پاکیزہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ما اعظما کی و اعظما حرمتا کی، اور اے کعبہ تیری حرمت کتنی عظیم ہے اور تو خود کتنا عظیم ہے۔ یہ بات بیان کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس خالق کائنات کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ارشاد فرمایا لا حرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کا مالہ و دمہ، اے کعبہ تو عظیم ہے،
تیری حرمت بھی عظیم ہے، تو پاکیزہ ہے، تیری فضائیں بھی معطر ہیں، خوشبودار ہیں، لیکن اے کعبہ ایک انسان، اس کے مال کی حرمت، اس کی جان کی اور اس کے خون کی حرمت، اے کعبہ وہ تم سے بھی زیادہ ہے، وہ تم سے زیادہ حرمت رکھتا ہے، عزت والا ہے۔ لہذا دوستان زیوکار، کعبے پر دیکھے ہم لوگ اپنی جان بھی نچھاور کرتے ہیں، بولیے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کعبہ پر ہم لوگ مسلمان کلمہ پڑھنے والے اپنی جان، اپنا تن من دھن قربان کرتے ہیں، لیکن دیکھیں دوسری طرف ہم وہ انسان جس کو تاجدار کائنات نے کعبہ سے بھی افضل کیا ہے، اس کی ہم عزت کو اچھالتے پھرتے ہیں، اس کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں، اس کی برائیوں کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ لہذا حاضرین محترم، اب میں تیزی سے اس موضوع کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اب اس کے پیچھے کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں، اس کی عزت کو اچھالتے ہیں۔ اس میں پہلا سبب ہے بغض اور کینہ۔ اگر ہمارے دل کے اندر کسی بھائی کے متعلق بغض پیدا ہو جائے تو پھر ہم اس کے پردوں کو اور اس کی جو برائیاں ہیں، عیب ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دل میں بغض ہو تو پھر اس کی تعریف تو نہیں نہ کی جاتی، یا اس کی تعریف کریں گے؟ آپ کا کوئی دشمن ہو، جو دشمنی رکھتا ہو، تو بولیے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ تو جب دل کے اندر بغض پیدا ہو جائے تو کوئی شخص بھی کسی کی پھر تعریف نہیں کرتا۔ خدا را اس چیز کو بھی دھیان میں رکھیے گا، اور یہاں پر ایک حدیث مبارکہ سنیے گا، اور اس حدیث مبارکہ کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ شعب الایمان کے اندر حدیث پاک نقل ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کتنی عظیم حدیث پاک ہے، رشک کیجئے گا اس حدیث مبارکہ کو سن کے۔ ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف فقط ایک محبت بری نگاہ سے دیکھتا ہے، پیار بری نگاہ سے دیکھتا ہے اپنے بھائی کو، اور اس کے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، اپنے بھائی سے وہ عداوت نہیں رکھتا، بس پیار سے، محبت سے اس نے اپنے بھائی کو ایک مرتبہ دیکھ لیا، ابھی نگاہ اس کی طرف تھی، تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، اس کی نگاہ ہٹنے سے پہلے پہلے خالق کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جی بس پیار بری نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھنا ہے، دل کے اندر کسی قسم کی دشمنی نہیں رکھنی، بغض نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا۔ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، نگاہ ہٹنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کسی کا ایک شعر بھی ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، کسی نے لکھا کہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر، یعنی عیب جو کی جو نظر ہے وہ بھائی تعریف کو تو نہیں نہ ڈھونڈے گی، بلائیوں کو تو نہیں ڈھونڈے گی، برائیاں ہی تلاش کرے گی، عیب ہی تلاش کرے گی۔ لکھا کہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں وہ ہنر و کمال دیکھتے ہیں، جو خوش نظر ہیں وہ ہنر اور کمال کو دیکھتے ہیں، لیکن جو عیب، جو جیسا انسان ہوتا ہے، انسان اگلے کو ویسا ہی تصور کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کبھی چاہا تو انشاءاللہ میں ان چیزوں پر بھی آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کروں گا کہ صحبت صالح کیا ہوتی ہے، صحبت بد کسے کہتے ہیں، لیکن ابھی میں اس موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دوسری چیز ہے حسد۔ حسد کی وجہ سے ہم لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اور اس کے عیب تلاش کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ حسد پر پچھلی نشست میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کی تھی۔ پھر تیسری چیز آ جاتی ہے چغل خوری۔ چغل خوری یہ بھی ہماری سوسائٹی کے اندر آج رواج پکڑتی جا رہی ہے، یہ چیز کہ ہم اپنے بھائی کی بات کو سنتے ہیں اور دوسرے بندے کو بتاتے ہیں، لیکن الٹ کر کے، جھوٹ بول کے، اس نے کوئی اور بات کی ہوتی ہے، ہم کوئی اور بات گھڑ کر دوسرے شخص کو بیان کر دیتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے کی بات کو جھوٹ ملا کر پہلے کو بتا دیتے ہیں۔ اب ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ دونوں لوگ آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ لڑ پڑیں گے، ان کا جھگڑا ہو جائے گا۔ تو خدارا اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے کبھی چاہا تو اس کو بیان کروں گا، لیکن 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلحت کے تحت
یہ رخصت عطا کی ہے، 3 جگہوں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ پہلا، اگر کسی کی زوجہ بیوی ناراض ہو چکی ہے تو بیوی کو راضی کرنے کے لیے آپ مصلحت کے تحت جھوٹ بول سکتے ہیں۔ کس کو بولیے؟ بیوی کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن آج کے بعد ایسے نہ ہو کہ آپ گھر لوٹیں تو آپ کہیں کہ علامہ صاحب نے کہہ دیا کہ بیوی کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں، تو اس چیز کو نہیں آپ نے دیکھنا، اور آپ کسی اور مجلس میں چلے گئے ہیں جی، اور بیوی نے کال کیا ہے جی کہاں پر ہیں، آپ کے ذہن میں آ جائے کہ علامہ صاحب نے کہہ دیا تھا جھوٹ بولنا ہے، تو خدا را اس چیز کو نہیں، مصلحت کے تحت بیوی ناراض ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر یہ فلاں تھوڑا سا جھوٹ کی ملاوٹ کر لوں گا تو بیوی راضی ہو جائے گی، تو اتنی اسلام نے اجازت دی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر اسی طرح دوسری چیز، دوسری جنگ کے دوران مثلا مسلمان ہے، دوسری طرف دشمن ہے، مسلمان یہاں پر بھی مصلحت کے تحت تھوڑا بہت اگر جھوٹ بولنا چاہے تو اسلام اجازت دیتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے۔ پھر تیسری چیز ہے کہ 2 لوگوں کی آپس میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کامران صاحب، نصر اللہ صاحب، مثلا ان کی مثال دیتا ہوں۔ کامران صاحب بیٹھے ہیں، یہ اور نصر اللہ صاحب اگر آپس میں ناراض ہو جائیں، تھوڑا آگے ہو جائیں، تھوڑا سا قریب ہو جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ مل جائے، آگے ہو جائیں، بہت شکریہ۔ اب کامران صاحب اور نصر اللہ صاحب اللہ نہ کرے یہ کبھی ناراض ہو جائیں، اب تیسرا شخص عمران صاحب آ جائیں، ہمارے جو امام صاحب ہیں، یہ کہیں جی میں ان کو راضی کروانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ان کے خلاف، وہ ان کے خلاف، یہ ان کی بات کو سنیں اور ان کی بات کو سن کر اس کے اندر کوئی جھوٹ کی ملاوٹ کر کے ان کی تعریف کر دیں، لیکن دشمن کی تعریف کرتا ہے؟ نہیں نہ کرتا۔ اب ثالثی جو ہے اس کو چاہیے کہ اس کی بات کو سنا اور اس کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ کو شامل کیا اور کہا کہ جو وہ کامران صاحب جو ہیں وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، بڑے اچھے لفظوں میں یاد کر رہے تھے، جب یہ جملہ ان کے سامنے بیان کیا جائے گا تو ان کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ اچھا لگے گا نا۔ پھر اسی طرح ان کی بات کو لیا اور ان کے سامنے بیان کر دیا، جی وہ نصر اللہ صاحب جو ہیں وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کر رہے تھے، ان کے دل کے اندر بھی محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہوگی تو یہ دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے، دوست بن جائیں گے۔ تو مصلحت کے تحت کسی 2 قوموں کو، خاندانوں کو، لوگوں کو آپس میں راضی کرنے کے لیے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کی بھی اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں فقط جملے آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ پھر اسی طرح آگے چاپلوسی ہوتی ہے، چاپلوسی انسان جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں کی عیب تلاش کرتے ہیں۔ پھر منافقت ہے، دل میں منافقت ہو تو پھر وہ انسان بھی دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان شہرت کے چکر میں پڑ جائے، مال و دولت کی ہوس میں پڑ جائے تو وہ بھی دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے۔ اور اسی طرح آخری چیز ہے منفی سوچ۔ اگر کسی بندے کی سوچ ہی نیگیٹو ہو چکی ہے، منفی ہو چکی ہے، ذہن ہی نیگیٹو بن چکا ہے، تو وہ انسان پھر لوگوں کی اچھائیاں نہیں بلکہ ہمیشہ ان کے عیب ہی تلاش کرتا رہے گا۔ لہذا خدا را ان چیزوں کو ہمیں اپنی ذات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ایک شعر آپ کی نظر کر کے اجازت چاہتا ہوں، اور اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی ہے اس شعر کے اندر۔ کسی نے لکھا کہ ناتی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، ناتی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، اور پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب تک ہم دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہیں گے تو دوستانے جیوکار پھر ان کے ساتھ ہمارا محبت والا، دوستی والا تعلق نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر ہم نے یہ ارادہ کیا کہ فلاں شخص جو ہے اس نے فلاں گناہ کیا ہے، برائی کے اندر مبتلا ہوا ہے، اور فوراً پھر ہمیں اپنا گناہ یاد آ جائے، اپنی برائی یاد آ جائے، تو دوستانے جیوکار پھر اس انسان کے اندر اتنی ہمت نہیں رہتی کہ وہ اپنے بھائی کی برائی کو لوگوں کے سامنے کیا کرے؟ بیان کرے۔ لہذا خدا را اس چیز کو بھی ہمیں اپنی ذات سے الگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ، یہی تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے، اور یہی حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کا پیغام ہے کہ خدا را سوسائٹی کے اندر نفرتیں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں،
اب ہم نے اس سوسائٹی کو ایک